اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ قضا کی مناہی یعنی سر کے کچھ بالوں کو منڈوا لینا اور کچھ کو چھوڑ دینا، اور مرد کے لیے سر کے بالوں کا مونڈنا جائز ہے لیکن عورت کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا یعنی کچھ بالوں کو مونڈنے سے منع فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: قضا کا مطلب ہے سر کے بال کچھ منڈوا لینا اور کچھ کو چھوڑ دینا، یہ چیز منع ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کے کچھ بال منڈے ہوئے تھے اور کچھ چھوڑے ہوئے، تو آپ نے انہیں اس سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ اس کے سارے بال مونڈو یا سارے بال چھوڑ دو۔ ابو داؤد شرط بخاری و مسلم پر۔ فائدہ: کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ نے اس لیے منع فرمایا تاکہ اہل کتاب سے مشابہت نہ ہو، کیونکہ کچھ احبار اور رہبان اس طرح کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ برائی والے اور فسق و فجور کی بھی یہ عادت تھی، پھر بھی کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے ایسا کرنا جائز ہے۔ بہرحال یا تو سارے بال منڈوا دیے جائیں یا پھر سارے بال اس انداز سے رکھے جائیں کہ عورتوں سے مشابہت نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو ان کی شہادت پر رونے کی 3 دن مہلت دی، پھر ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا۔ پھر فرمایا میرے بھتیجے کو میرے پاس لاؤ، تو ہمیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا مانو کہ ہم چوزے ہیں، تو آپ نے فرمایا نائی کو بلاؤ، تو آپ نے اسے حکم دیا اور اس نے ہمارے سر مونڈ دیے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ بخاری اور مسلم کی شرط پر روایت کیا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ غزوہ موطا میں شہید ہو گئے تھے۔ شہادت اگرچہ ایک اعزاز ہے لیکن گھر والوں کو وقتی طور پر ہمیشہ کی بدائی کا صدمہ تو بہرحال ہوتا ہی ہے، اس لیے آپ نے ان کے گھر والوں کو بھی 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت دی۔ رونے کا مطلب یہ نہیں کہ 3 دن تک نوحہ اور بین کرنے کی اجازت دی، یہ تو منع ہی ہے۔ مطلب وہ رونا ہے جو ان دنوں میں تعزیت کے لیے آنے والوں سے بات کے دوران فطری طور پر ہوتا ہے اور اپنے آپ آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا رونا اگرچہ 3 دن کے بعد بھی جائز ہے، اس لیے اس میں 3 دن کے بعد رونے سے جو منع فرمایا گیا ہے یہ نہی تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں نے اپنے آپ کو چوزا اس لیے کہا کہ باپ کی جدائی نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ اس حدیث کو یہاں لانے سے اصل مقصد سر کے بالوں کے مونڈنے کی مقبولیت ہے جس کا اس میں ذکر ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کا۔ اگرچہ پورے بال رکھنا جنہیں پٹے کہا جاتا ہے افضل ہے، کیونکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پٹے والے بال رکھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنے سر کے بال منڈوانے سے منع فرمایا ہے۔ نسائی۔ فائدہ: یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، شیخ البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن مردوں کی ایک روپتا سے بچنے کے لیے عورت کے لیے اس کی مناہی ہی رہے گی، البتہ علاج وغیرہ کے لیے ضرورت پڑنے پر اس کی اجازت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔